مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے تو دوسری طرف معاشرے کی دینی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کرنے اور خصوصاً قرآن کریم کی تعلیم دینے کا مرکز بھی ہے۔ مسجد مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ایک ایسا مرکز و محور ہے جہاں سے ان کی تمام مذہبی، اخلاقی، اجتماعی، تمدنی اور ثقافتی امور کی رہنمائی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کی اشاعت و تعلیم ہی بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ مسجد ابتدائی اسلام سے ہی اپنا یہ کردار ادا کرتی رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے ہی مسلمانوں کے تمام معاملات مسجد میں طے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کے زمانے میں مسجد دارالخلافہ سے لے کر غرباء کی قیام گاہ بھی رہی۔ مسجد کا یہ کردار صدیوں کے بعد بھی ایسے ہی قائم رہا۔ تعلیم و تدریس، اقامت گاہ، عدل و انصاف کا مرکز، یہ تمام امور مسجد میں ہی منعقد ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور اس دور کے تمام حکام مسجد میں بیٹھ کر عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ مسجد نبوی میں صفا سے شروع ہوا جو صدیوں تک ہر مسجد کے ساتھ قائم رہا۔ آج بھی بہت حد تک یہ تعلق تعلیم اور تعلم اور درس و تدریس کا سلسلہ مساجد میں جاری ہے اور باقاعدہ مدارس کی بنیاد پڑ چکی ہے تاکہ اس سلسلے کو بہت منظم انداز میں اور بخوبی آگے بڑھایا جائے۔ مسلمانوں نے اپنے مثالی ادوار میں جتنے شہر اور بستیاں آباد کیں ان میں مساجد کو مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ چنانچہ کوفہ، بصرہ اور قیروان جیسے شہروں کی بنیادیں جب ڈالی گئیں تو ان کے نقشوں میں مسجد کو مرکزی مقام دیا گیا۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں مسجد تعمیر کرنے، اسے آباد کرنے، اس کی دیکھ بھال کرنے اور اس کی ضروریات پوری کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جو لوگ مساجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اس کی صفائی اور ستھرائی کا انتظام رکھتے ہیں، نمازیوں کے لیے ادائیگی نماز کا اہتمام اور اس کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ سامعین کرام، مسجد کا یہ امتیازی کردار جب تک مسلمان معاشروں میں باقی رہا، امت مسلمہ امت واحدہ کی حیثیت سے اپنا فریضہ سر انجام دیتی رہی۔ وہ تربیت و تہذیب اخلاق بھی کرتی رہی، آداب و اصول زندگی کی تعلیم بھی دیتی رہی، اور انہی وجوہات کی بنا پر یہ مضبوط اور ناقابل شکست رہی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ رشتہ کمزور ہوا، یعنی مسجد اور عوام کا رشتہ کمزور ہو گیا اور اجتماعی زندگی کی مرکزیت مسجد سے نکل کر دیگر سمتوں میں چلی گئی تو امت افتراق اور انتشار کا شکار ہو گئی۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہم مساجد کو نماز کے لیے کھولتے ہیں اور پھر اس کو تالے لگا دیتے ہیں۔ یقیناً ایسا اس لیے ہے کہ ہمارا اخلاق اس قدر بگڑ چکا ہے کہ ہم مساجد میں بھی چوری اور فساد کرنے سے باز نہیں آتے۔ مساجد تعمیر ضرور کرتے ہیں لیکن آباد کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مساجد کو تعمیری اور مثبت اخلاقی اور دینی سرگرمیوں کے بجائے فرقہ بازی اور مسلک پرستی کے فروغ کا ذریعہ بناتے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم مساجد کے انتظام و انصرام سے وابستہ افراد کے انتخاب اور ان کی تربیت کا التزام حکومتی سطح پر کریں تاکہ بہتر تربیت یافتہ افراد درست خطوط پر نسل نو کی تربیت کر سکیں۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.